بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے شفات مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، عطائی مصطفیٰ۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفات مصطفیٰ۔ سوال: شفات سے کیا مراد ہے؟ جواب: شفات سے مراد سفارش ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نبی و رسول اور دیگر نیک بندے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے برگاہ خداوندی میں سفارش فرمائیں گے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صحلاء و شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔ سوال: مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ جواب: مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام ہے جو اللہ عز و جل بروز قیامت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے۔ سوال: لواء کیا ہے اور بروز قیامت کس کے پاس ہوگا؟ جواب: لواء ایک جھنڈے کا نام ہے جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوگا، سب لوگ اس کے نیچے ہوں گے۔ محبت مصطفیٰ۔ سوال: ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ جواب: ہمیں اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، بلکہ تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ فرمانی باری تعالی ہے: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوال: سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟
جواب، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام متعلقین و متصلین سے محبت کی جائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں سے عداوت و دشمنی ہو، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول سے محبت اور ان کے دشمنوں سے بھی۔ چنانچہ فرمانی باری تعالی ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تعظیم مصطفیٰ، سوال، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم بلکہ جان ایمان ہے۔ چنانچہ فرمانی باری تعالی ہے، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ سوال، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ جواب، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ شے جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق ہو تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ اطاعت مصطفیٰ، کیا ہم پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ جواب، جی ہاں، ہم پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق یعنی خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل کی اطاعت، جیسے کہ فرمانی باری تعالی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ عطائے مصطفیٰ، سوال، کیا اللہ عز و جل نے کسی کو تمام جہانوں میں تصرف کا اختیار دیا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ عز و جل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔
جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں میں کس قسم کا تصرف فرماتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمان و زمین کی تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔